مفتی صاحب کے اس انداز پر ہر اس شخص کو ایک دھچکا لگا ہوگا جو مفتی صاحب کو بڑا اعتدال پسند سمجھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری اور دیگر شیخ الاسلام کے خلاف زبان درازی کرنے والے وہ اس لیے اپنی زبانوں کو دراز کرتے تھے کہ انہیں عقیدہ توحید کا پرچار پسند نہیں تھا۔ چونکہ انور شاہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مقام کو تو نہ پا سکا تو حسد میں مبتلا ہوا اور گالی گلوچ میں اتر آیا۔ یاد رکھیے جو لوگ اعتقادی اور مسلکی اختلاف کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں، ان کی یہ زبان درازی شیخ کے مقام میں تو کوئی کمی نہیں کر سکے گی، کیونکہ قافلے چلتے رہتے ہیں اور جانور بھونکتے رہتے ہیں۔ جھوٹا الزام ہے شیخ کے اوپر۔ شیخ کی کتابوں سے منہج بڑا واضح ہے ان کا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حق و باطل کا معرکہ روز اول سے چلا آ رہا ہے اور تا قیامت تک جاری رہے گا۔ جب سے حق کی آواز بلند ہوئی، باطل نے اس کو دبانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، اور اس کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹے الزامات، جھوٹا پروپیگنڈا اور ایسی چیزوں کی نسبت اہل حق کی طرف کرنا جس کی کوئی اصل اور اس کا کوئی وجود نہیں، یہ بہترین مشغلہ رہا ہے اہل باطل کا۔ ماضی قریب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک عظیم دعوت، ایک عظیم تحریک برپا ہوئی، جو کوئی نئی دعوت نہیں تھی، وہ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دیا ہوا وہ پیغام امت کے اندر، انسانیت کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر عام کر رہے تھے۔ اسلام کی سفید چادر پر جو داغ اہل شرک، قبر پرست، اہل بدعت لگا چکے تھے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے شرک کے ان داغوں کو دھویا اور توحید کے پیغام کو عام کیا، جو پیغام جس کی ابتدا امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اہل شرک اور اہل بدعت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس تحریک کے خلاف بھی ایسے ہی سرگرم ہوئے جیسے ہر دور میں ہوتے رہے، اور اسے وہابی تحریک، نجدی تحریک کہہ کر بدنام کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی۔ بعض لوگ بلکہ اکثریت شاید وہابی تحریک کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وہابی تحریک عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم الفارسی، اس نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ خوارج کا ایک سرکردہ رہنما تھا۔ الجزائر کے شمال میں اس نے رستمی حکومت قائم کی، اور 190 ہجری میں یہ ہلاک ہوا۔ یہ خوارج کا گروہ جن کے عقائد معروف ہیں اور امت اسلام کا اس عقائد سے کوئی تعلق نہیں، یہ صحابہ کی تکفیر کرنے والے، گناہ کبیرہ پر اس کے ارتکاب کرنے والے کو کافر کہنے والے، اور اپنے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہنے والے، یہ خوارج۔ تو یہ وہ گمراہ تحریک تھی جس کو عبد الوہاب رستمی نے لانچ کیا۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ تو سلفیت کے داعی تھے، انسانوں کو، امت محمدیہ کے افراد کو امت کے سلف سے جوڑنے والے تھے، اور سب سے پہلے سلف صحابہ ہیں، یہ صحابہ سے جوڑنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پہلی جماعت جو آپ پر ایمان لے کر آئی،
جماعت صحابہ، وہ فہم عام کرنے والے، اس توحید کو عام کرنے والے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ لیکن عوام الناس میں لوگوں کو اس تحریک سے متنفر کرنے کے لیے اس کو وہابی تحریک کہا گیا، اور اس گمراہ خارجی عبد الوہاب رستمی کی گمراہ جماعت کی طرف اور اس گمراہ فرقے کی طرف اس پاکیزہ تحریک کی نسبت کی۔ اور یہ اہل بدعت کے دعات آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو ایک ہی جواب کافی ہے کہ تو وہابی ہے۔ صوفیاء کا ٹولہ، قبر پرستوں کا ٹولہ، اہل بدعت کا ٹولہ، سلفی دعوت کے دشمنوں کا ٹولہ، وہ کتاب و سنت کی خالص دعوت کو سن کر جب دلائل کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو پھر ایک ہی طعنہ دیتے ہیں، آپ وہابی ہو گئے۔ اس وہابی تحریک سے اہل ایمان کا، اہل توحید کا اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت وہ تو وہی ہے جو ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اور امت کے سلف دیتے آئے۔ یہ صحابہ کے منہج پہ چلنے کی دعوت ہے، یہ خوارج کی دعوت نہیں جو رستمی نے دی، جو اس گمراہ شخص نے دی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ محدثین کے راستے پہ چلنے والے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ یہی روش اپناتے ہوئے بر صغیر کے وہ گمراہ دعات جو اندھی تقلید کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر شیخ الاسلام کے خلاف محاذ آرائی کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے تعصب کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ مفتی سعید خان صاحب سے یہ سوال ہوا کہ جو محمد بن عبد الوہاب نے کتاب لکھی، آپ اس کتاب کا تعارف کروا دیجئے، تو مفتی صاحب شدید غصے میں آگے، بجائے کتاب و توحید پہ تبصرہ کرنے کے وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ذات پہ تنقید کرنے لگے۔ عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی ہے، اس کا تعارف نہیں، میں کیوں تعارف کرا دوں بھائی؟ وہ گمراہی کا سرچشمہ اور وہابیت کا امام۔ پھر انور شاہ کشمیری کا ایک قول نقل کیا، مفتی صاحب کے الفاظ آپ آئیے مفتی صاحب کی زبان سے سنیے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھا ہے، کان بلید الذہن، کند ذہن آدمی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کے لیے بھی جو کوئی عقل درکار ہوتی ہے نا، اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ مفتی صاحب کے اس انداز پر ہر اس شخص کو ایک دھچکا لگا ہوگا جو مفتی صاحب کو بڑا اعتدال پسند سمجھتے تھے، حالانکہ یہ تو منحرف ہے، معتدل نہیں ہے، انحراف کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ گمراہی کا سرچشمہ تھا، نعوذ باللہ۔ ہم ان کو یاد کرواتے ہیں کہ گمراہی کا سرچشمہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ یا ان کی کتاب و توحید نہیں ہے، بلکہ گمراہی کا سرچشمہ تو تمہارے صوفیاء کی کتابیں ہیں۔ اگر گمراہی کے سرچشمے کا فتویٰ لگانا ہے تو امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب کلیات امدادیہ پہ لگائیے، اشرف علی تھانوی کی ارواح ثلاثہ پہ لگائیے، تذکرۃ الرشید پہ لگائیے، سوانح قاسمی پہ لگائیے، جو کتابیں بھری پڑی ہے تصوف کے گندے باطل عقیدے سے، شرک و بدعات کا پنڈارا ہے یہ پورا۔ یہ ہے گمراہی کا سرچشمہ، یہ ہے جس نے امت کو توحید کی راہ سے ہٹا کر قبر پرستی، شرک اور وحدت الوجود کے باطل گمراہ عقیدے کی طرف لگا دیا۔ یہ ہے گمراہی کے سرچشمے۔ کتاب و توحید تو مزین ہے قرآن اور احادیث سے، اللہ کے کلام کی آیات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے۔ اسی لیے یہ دور سے بیٹھ کر گمراہی کا سرچشمہ کہنے والے، ان کے اندر جرت نہیں کہ آج تک ان میں سے اس کتاب و توحید میں سے کوئی ایک بات نکال کر کتاب و سنت کے منافی ثابت کر سکتا۔ ہم آپ کو قیامت تک کا وقت دیتے ہیں، مفتی صاحب قیامت تک کا ٹائم لے لیجئے، آپ اور آپ کے پیچھے آنے والے سب کتاب و توحید میں سے کوئی ایک بات اسے گمراہی ثابت کیجئے، گمراہی کا سرچشمہ ثابت کیجئے۔ لیکن ہم جانتے ہیں شرک بدعات کی دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ مر سکتے ہیں
کتاب و توحید کو گمراہی کا ستشمہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے انور شاہ کشمیری کے اس قول کی، تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے سرزمین عرب کے معروف عالم دین فضیلت الشیخ علامہ حمود بن عبداللہ التویجری رحمہ اللہ لکھتے ہیں والجواب ان يقال ان البلاد تحق ما كان عليه انور شاہ من التمسك بالطريقة الجشتية التي هي من بدع صوفیہ۔ حق بات تو یہ ہے کہ انور شاہ کشمیری جس ملک کا باشندہ ہے وہاں چشتی سلسلہ رائج ہے جو کہ تصوف کا بدعتی سلسلہ ہے، اور یہ لوگ اسی سلسلے کے عقائد کو تھامے ہوئے ہیں۔ المحنت المفنت کی ابتدا کے اندر یہ مسئلہ ان لوگوں نے ثابت کیا ہے، جس پر 60 علماء نے سائن کیے کہ ہم تصوف میں، سلوک میں چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی ان مبارک سلسلوں پہ چلنے والے ہیں جو گمراہی کے سلسلے، اور عقیدہ صحیح ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جس پر شیخ الاسلام محمد الوہاب اور آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھ ہی چلتے تھے، اور یہ اسی راستے پر تھے، اسی چیز کو تھامے ہوئے تھے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما، اور پیارے نبی کے صحابہ توحید و سنت کو جس طرح تھامے ہوئے تھے، یہی وہ راستہ تھا جس کو محمد بن الوہاب نے اور ان کے ساتھیوں نے تھاما، اور ان کی دعوت اس اصل عظیم کو تھامنے کی دعوت تھی، اور اس کے برخلاف شرک اور بدعت اور اہل اہواء کے جو عقائد تھے وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت تھی، قرآن اور حدیث کی دعوت تھی، یہ وہ دعوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ کے صحابہ نے اپنے سینے سے لگائی اور اس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ وہ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے، وہ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، وہ قرآن اور سنت سے انسانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے معاشرے میں قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے۔ شیخ تویجری رحمہ اللہ کی بات سے یہاں ہے انور شاہ کشمیری اور دیگر شیخ الاسلام کے خلاف زبان درازی کرنے والے وہ اس لیے اپنی زبانوں کو دراز کرتے تھے کہ انہیں عقیدہ توحید کا پرچار پسند نہیں تھا، اور امام محمد نے عقیدہ توحید کا پرچار کیا اور گمراہ عقائد کا رد کیا۔ اس تعاقب سے ڈرتے ہوئے، اس رد سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے تھے۔ شیخ تویجری رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ الشَّاعِرُ حَيْثُ يَقُولُ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے حسد الفتى اذا لم ينالوا سعيه، جب لوگ اس نوجوان کے مقام تک نہ پہنچ پائے تو اسے حسد کرنے لگے۔ فالقوم اعداء له وخصوم، اور ساری قوم اس کی دشمن ہو کر جھگڑنے لگی، جیسے حسین عورت سے جلنے والی سوگنے حسد اور دشمنی میں جلتی ہیں اور اس کے چہرے کو بدصورت کہتی ہیں۔ شیخ تویجری مزید فرماتے ہیں یہ شعر انور شاہ کے حال سے مطابقت رکھتا ہے، چونکہ انور شاہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مقام کو تو نہ پا سکا، تو حسد میں مبتلا ہوا اور گالی گلوچ میں اتر آیا، اور بلا وجہ شیخ الاسلام کے عیوب ٹٹولنے لگا، یہاں تک کہ اس کی مثال ان عورتوں جیسی ہوگی جو اپنے چہرے کی بدصورتی کو چھپانے کے لیے حسین چہرے کو برا کہنے لگتی ہیں۔ شیخ کا یہ کلام القول البلیغ صفحہ 107 پر موجود ہے۔ مفتی صاحب نے جس کا قول بیان کیا اس حضرت کی اپنی حالت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ جو میری قربت پاتا ہے وہ سب سے زیادہ جو میں نے اس پہ فرض کیے ہیں ان فرض اعمال کو، ان فرائض کو ادا کر کے میری قربت کو پاتا ہے۔ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں كنت سمعه الذي يسمع به، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے
جس حدیث کی شرح محدثین کر چکے، اہل علم بیان کر چکے کہ یہاں مراد کیا ہے، کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو حلال ہے، اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، اس کا کان وہی سنتا ہے جو حلال ہے، جسے اللہ نے سننے کی اجازت دی ہے، اس کا ہاتھ اسی طرح بڑھتا ہے جو چیز حلال ہے، جس کو پکڑنے کی، ہاتھ لگانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کا قدم وہی چل کے جاتا ہے جہاں اللہ نے جانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن انور شاہ کشمیری صوفی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ وَفِي الْحَدِيثِ لَمْعَةٌ إِلَى وَحْدَةِ الْوُجُودِ، کہ اس حدیث میں عقیدہ وحدت الوجود کی طرف ایک چمکتا ہوا اشارہ ہے۔ اور جو ہمارے مشائخ تھے شاہ عبدالعزیز کے دور تک، وہ سب کے سب اس میں بڑے متشدد تھے۔ اما انا فلست بمتشدد فیہا، لیکن میں اس معاملے کے اندر تشدد کی راہ اختیار نہیں کرتا، یعنی قائل ہوں اس عقیدے کا، اس پہ تشدد نہیں ہے لیکن اس عقیدے کا قائل ہوں، اس کا انکار نہیں کیا۔ حالانکہ یہ اس حدیث سے یہ استنباط کرنا بالکل باطل ہے، جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ صوفیاء کا یہ عقیدہ گمراہ عقیدہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ پھر انسان ترقی کرتے کرتے، عبادتیں ریاضتیں کرتے کرتے، پھر اس کا ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے یہ شعر پڑھے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا۔ یہ فنا فی اللہ، یہ فنا فی الشیخ، یہ فنا فی الرسول، یہ گمراہی کے جملے اور گمراہی کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی پیارا نہیں، اللہ کے کوئی قریب نہیں، کسی نے اللہ کو اتنا نہیں پہچانا جتنا مصطفیٰ علیہ السلام نے پہچانا۔ کوئی اللہ سے ویسے نہیں ڈرا جیسے مصطفیٰ علیہ السلام ڈرے۔ آپ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اور آپ نے ہمیشہ کیا کہا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے بھی اپنے نبی کو اپنا بندہ کہا۔ وہ فنا فی اللہ ہو کر اللہ کا روپ نہیں بن گئے، وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں بنا، وہ قدم نعوذ باللہ اللہ کا قدم نہیں بنا، وہ حلول کا راستہ، یہ وحدت الوجود کا راستہ، یہ صوفیاء کا تراشا ہوا فلسفہ جو گمراہ مذاہب سے لیا گیا، اس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس حدیث سے تعلق ہے، بلکہ اس کا ربط تو اس حدیث کے آخر میں موجود ہے۔ حدیث کو پورا سنیے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ جب وہ خود اللہ بن گیا نعوذ باللہ بقول ان صوفیاء کے گمراہ ہو کے، تو پھر وہ سوال کس سے کرتا ہے؟ وہ ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہو گیا، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون۔ وہ قدم، وہ آنکھ، وہ کان، جب یہ معاملہ سارا خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو گیا، اور اس حدیث میں یہ چمکتا ہوا اشارہ ان اندھوں کو نظر آیا، تو پھر اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا، وہ مجھ سے سوالی بنتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تم انور شاہ کشمیری کا قول نقل کر کے شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ پر طنز کرتے ہو، جو حسد کی آگ میں جلتا رہا اور جس کی اپنی حالت کیا ہے۔ وحدت امت کے اندر مولوی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت بڑے مغموم بیٹھے تھے، میں نے پوچھا آج غم کی کیفیت ہے، کیا بات ہے؟ کہا ساری عمر ضائع کر دی۔ کہا حضرت اگر آپ کی عمر ضائع ہو گئی، جس نے ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزاری، تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ کہا ساری عمر صرف اسی سوچ میں اور اسی فکر میں ہم نے صرف کر دی کہ اپنے امام کے قول کو اور امام کے جملوں کو، امام کی باتوں کو باقی تمام باتوں پر فوقیت دینی ہے، باقی مذاہب پر فوقیت دینی ہے۔ ہماری تو ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ جو حدیثوں کی تعویلیں ڈھونڈتے ہوئے اور تعویلیں کرتے ہوئے، اماموں کے قولوں کو چتاتے ہوئے زندگی گزار کے، تم ان کے جملوں کو نقل کر کے اس شخصیت میں تعین کرتے ہو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے منہج کو، دیے ہوئے راستے کو پھر دنیا کے اندر پھیلایا، اور اس پاک سرزمین کو شرک، بدعات، خرافات، قبروں کی پوجا، قبوں کی پوجا سے بچایا۔ یاد رکھیے، جو لوگ اعتقادی اور مسلکی اختلاف کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں،
ان کی یہ زبان درازی شیخ کے مقام میں تو کوئی کمی نہیں کر سکے گی، کیونکہ قافلے چلتے رہتے ہیں اور جانور بھوگتے رہتے ہیں، ان کے بھوگنے سے قافلے نہیں رکا کرتے، کووں کے رونے سے جانور نہیں مرا کرتے، مکھیوں کے گرنے سے سمندر ناپاک نہیں ہوا کرتے۔ اور اگر انصاف کی بات چاہتے ہو تو رشید احمد گنگوہی کی اس گفتگو کو سنو، جو اپنی کتاب کے اندر واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ توحید و سنت کے پیغام کو پھیلانے والے، ان کے اندر اگر تشدد آیا تو یہ مطلوب تھا کہ کتاب و سنت کی دعوت، توحید کی دعوت، اس کو کھل کے بیان کیا جائے اور شرک کا بھرپور طریقے سے رد کیا جائے۔ یہ تو اسلامی غیرت ہے۔ اسی حسد، بغض، بلکہ شرک و بدعات کے خاتمے میں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایک قبر پرست مفتی آصف عبداللہ بریلوی نے بھی اپنی زبان کھولی، ذرا ان کی زبان سے سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں میں یہ فتنہ پیدا کیا جائے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے ماننے والے مسلمان ہیں اور باقی سارے مسلمان مشرک ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، بدعتی ہیں، یہ وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر اس نے کتاب لکھی، کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی پڑھے تو پڑھنے کے بعد وہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، باقی سب مشرک ہیں۔ اس مفتی صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے لوگوں کی تکفیر کی، مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ناحق خون بہایا، حالانکہ یہ جھوٹا الزام ہے شیخ کے اوپر۔ شیخ کی کتابوں سے منہج بڑا واضح ہے ان کا، نہ وہ تکفیری سوچ رکھتے تھے، نہ مسلمانوں کا خون بہانا حلال سمجھتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف جس پیغام کو تم لے کر چل رہے ہو احمد رضا خان بریلوی کا اور بریلی علماء کا، یہ ہے اصل اس ماضی قریب کے تکفیری اور اس فکر تکفیر کو پھیلانے والے۔ احمد رضا خان بریلوی نے کس کی تکفیر نہیں کی؟ اس نے تو اہل توحید کی مساجد کو نعوذ باللہ کفار کے گھر سے مشابہت دی۔ احمد رضا کے ماننے والے، اس تکفیری کے ماننے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو تکفیری کہیں تو بالکل وہی بات یاد آتی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اللہ میں حق سچ کہنے، سننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعصب کی عینت کو اتار کر توحید و سنت کی گفتگو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔